بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک اہم رات جو مسلمانوں میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے، شب برات یا 15 شعبان کی رات، اور اس کو ایک تہوار، مصنوعی تہوار بنا لیا گیا ہے، اور اسے جو ہے اس طرح سے منایا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہمیں جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہو منانے کا۔ لیکن اگر ہم جب صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس رات کی کوئی حقیقت نہیں موجود، اور اس کو عموماً جو ہے مسلمانوں کا ایک تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ مراسم بھی مقرر کر لیے گئے ہیں جن کی شدت سے پابندی کی جاتی ہے۔ دھوم دھام کے لحاظ سے تو گویا محرم کے بعد اسی کا نمبر ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا ایک بناوٹی تہوار ہے۔ نہ قرآن میں اس کی کوئی اصلیت ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے دور کی تاریخ میں اس کا کوئی پتہ یا نشان ملتا ہے، اور نہ ابتدائی زمانہ کے بزرگان دین ہی میں کسی نے اس اسلام کا تہوار قرار دیا ہے۔ اسلام دراصل رسموں اور تہواروں کا مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سیدھا اور معقول مذہب ہے جو انسان کو رسموں کی جکڑ بندیوں سے، کھیل تماشے کی بے فائدہ مشغولیتوں سے اور فضول کاموں میں وقت، محنت اور دولت کی بربادیوں سے بچا کر زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ان کاموں میں آدمی کو مشغول کرنا چاہتا ہے جو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہوں۔ ایسے مذہب کی فطرت سے یہ بالکل بعید ہے کہ وہ سال میں ایک دن حلوے پکانے، آتش بازیاں چھوڑنے کے لیے مخصوص کر دے، اور آدمی سے کہے کہ تو مستقل طور پر ہر سال اپنی زندگی کے چند قیمتی گھنٹے اور اپنی محنت سے کمائے ہوئے بہت سے روپے ضائع کرتا رہا کر۔ اور اس سے بھی زیادہ بعید یہ ہے کہ وہ کسی ایسی رسم کا انسان کو پابند بنائے جو صرف وقت اور روپیہ ہی برباد نہیں کرتی بلکہ بعض اوقات جانوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے اور گھر تک پھونک ڈالتی ہے۔ اس قسم کی فضولیات کا حکم دینا تو درکرار، اگر ایسی کوئی رسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتی تو یقیناً اسے حکماً روک دیا جاتا، اور جو ایسی رسمیں اس زمانے میں موجود تھیں انہیں روکا ہی گیا۔ اس سلسلے میں صرف ایک صحیح حدیث ملتی ہے ہمیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو وہاں پہ قبرستان تھا وہاں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے ہم نے ایک تہوار اس کو بنا لیا ہے کہ بھائی قبرستان جانا ہے، اور لوگ جتھوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں جاتے ہیں قبرستان، وہاں چراغاں کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں وغیرہ، خوشبوئیں وغیرہ وہاں کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلانیہ طور پر جاتے قبرستان، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے جاتے قبرستان، لیکن وہ بالکل ہی کسی کو بتائے بغیر چپکے سے رات میں اکیلے گئے ہیں، اور وہ عبادت اور استغفار کی اور توبہ استغفار کی عرض سے گئے ہیں۔ باقی رہا اس میں جو ہے حلوے کا تصور کہ اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلایا پلایا جائے، تو وہ تو ویسے بھی اسلام میں منع ہے کہ کسی خاص رات کو مخصوص کر کے، اور اس کو رات کا تو کوئی تہوار اسلام میں ہے ہی نہیں، جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی کے تہوار ہیں، رات کے تہوار کا کوئی تصور کہیں نہیں ہے۔ رات تو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے لیے مخصوص کی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے لیے جو مخصوص رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جو رمضان کے آخری طاق راتوں میں جنہیں ہم تلاش کرتے ہیں آخری عشرے کی، تو وہ رات ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رات کی فضیلت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو روزے کا ایک تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ شعبان کے جو ہے 15ویں دن کا روزہ جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک حدیث میں ملتا ہے تو محرم کے روزوں کی فضیلت ملتی ہے، 9 اور 10 محرم کی، رمضان کے روزوں کی فضیلت ملتی ہے۔ شعبان میں روزوں کی فضیلت اس لحاظ سے کہ وہ ایسے ہی حکم ہے رمضان کی تیاری کے لحاظ سے کہ روزے رکھے جائیں، لیکن ایک دن کو مخصوص کر کے کہہ دینا کہ ہاں اس میں رات میں عبادت کریں، اور خاص کچھ خصوصی عبادتیں بنائی گئی ہیں کہ یہ نوافل پڑھیں، وہ نوافل پڑھیں، ایسی کہیں کوئی نہیں موجود۔ لوگ باقاعدہ جا کر مسجدوں میں جو نفلی عبادات کرتے ہیں، نفلی عبادات کو تو ویسے ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ گھروں میں ادا کی جائیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کوئی نفلی عبادات کا ہمیں نہیں ملتا۔ اگر کرنی ہے وہاں جائیں، لیکن اس مسجد میں جائیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ
اس طرح سے بنا لینا کہ کس کے لیے کوئی ہم مخصوص عبادات ہیں، اتنے نوافل پڑھنے ہیں، یہ عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے، ایسا کوئی خاص ہمیں نہیں ملتا۔